بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا آخری 10واں مرحلہ مقامات العارفین، تو عرفاء سے ایک خاص بار بار وقت سے گنوایا کہ اس کو ایک علم بھی حاصل ہوتا ہے جسے غیبی معلومات حاصل ہوتی ہیں، پھر اس کو ایک تصرف کی قوت، تصرف میں نے کہ اس کائنات میں اپنی مرضی سے چیز میں تبدیلی پیدا کرنا، تصرف۔ معجزہ اور کرامت بھی آپ نے سنا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، وہ ایسی خارق عادہ چیز جس میں عام لوگ اس کو عادت یہ ہے کہ چیز اوپر پھینکے تو نیچے گرے گی، تو وہ ایسے اشارہ کرے گا چیز نیچے گرے گی نہیں، اوپر جاتی جائے گی۔ یہ خارق العادہ یعنی انسان عام عادی حالت سے ہٹ کر کسی فعل کا ظاہر ہونا، اسے کرامت کہیں، معجزہ کہیں۔ تو کہتے ہیں اس آخری 31ویں فصل، یہ سیکنڈ لاسٹ فصل ہے، ایا کا مصنف کہتا ہے کہ آپ نے یہ باتیں سن لی کہ ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جو بڑے عجیب ہیں، اگر آپ نے دیکھے نہیں ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو سن رہے ہیں تو آپ اس کا انکار نہ کریں۔ انکار کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، اور ابھی دلیل تو ظاہر ہے، جو انکار کرتا ہے اس کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں۔ تو بول سینا اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ آپ توقف کریں، جلدی نہ کریں کسی بھی امور میں، جیسا کہ مولا علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، تو آپ نہ جاننے کی وجہ سے دشمنی نہ کریں، اس کو امکان کے مرتبے میں رکھیں۔ انکار تو ہوتا ہے نا کہ ہے ہی نہیں، امکان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، آپ اس مرتبے میں رہیں۔ انکار کر کے ہو سکتا ہے حقائق کا انکار کرنا گناہ بھی ہے۔ تو مصنف کہہ رہا ہے ای کا کہ آپ ڈرو کس چیز سے، کہ این یکونا تو کیسو کا و تبرئ کا، تیرا جو ہوشیار ہونا اور چلاک ہونا، جیسا کہ المومن کئی سنی حدیث ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، دانا و بینا ہوتا ہے، لیکن یہاں بنا رہے ہیں کہ آپ بناوٹی چلاک اور ہوشیار نہ بنے، ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں اور انکار کر رہے ہیں نہ پتہ ہونے کے باوجود۔ تو کہہ رہے ہیں ڈرو آپ ایکون، تیرا یہ جو چالاکی ہونا اور ہوشیاری دکھانا، و تبرئ کا، اور تیرا اس کا برات کرنا، انکار کرنا، بیزار ہونا، ان العامہ، جو عام چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں کہ عام لوگ ایسے تصرف کر کے مختلف قسم کے افعال ظاہر کرتے ہیں، جو جادو ٹونے والے کرتے ہیں، مثال کے طور پر دی تھی آپ، کچھ ایسے امور کرتے ہیں جس میں وہ غیب کی خبر، چور ڈاکو کی خبر معلوم کر لیتے ہیں، یا وہ آئل لگا کے اس پہ کالک لگا کے اس میں تصویر دیکھ لیتے ہیں، تو یہ عام عادی امور جو عام معاشرے میں چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا یہ جو چالاکی دکھانا اور تیرا انکار کرنا، اس عام بات، عام لوگ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ان تو تن بارے او، کہ یہ وہ کیا ہے؟ وہ تیرا انکار کرنا، منکرن لکل شے، کہ تو ایسا ہو جائے کہ تو برات کرے، انکار کرے ہر شے، اس مقام تک نہ پہنچ جائے جیسے فلسفہ عرفان کے بعد مخالف بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں، لیکن نہیں جانتے۔ دراصل وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کون چیک کرے گا؟ مثلا عارف جو حقیقی طور پر فلسفہ عرفان کو جانتا ہے، تو وہ تو بتائے گا کہ یار یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے یہ باتیں اس طرح ہیں نہیں جس طرح یہ بیان کر رہا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہے کہ جی عرفا جو فلاسفہ اور عرفا کہتے ہیں یہ کپ بھی خدا ہے۔ بابا کپ بھی خدا نہیں، کپ میں سے کیا اس کے اندر خدا ہے؟ نہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے، ایسے نہیں جیسے مادہ مادے کے ساتھ ہوتا ہے، اور جدا بھی ایسے جدا نہیں جیسے شے شے سے۔ اب وہ ہر چیز کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ ہے، اس کو خدا اس کے ساتھ ہے، کب کے ساتھ ہے۔ کب کی ماہیت ہے، ماہیت کو وجود کہاں سے ملا؟ ادھر سے ملا۔ یہ خیر سمجھانے کی بات ہے تاکہ وہ بندے کو بات پہنچے، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح بات نہیں ہے، وہ تو حدیثوں میں بھی آ رہا ہے، پھر حدیثوں کی بھی مخالفت کریں تو، کہ تو ہر چیز کا، وہ کہتے ہیں اس طرح نہ ہو، چلاک نہ بنو کہ تم ہر چیز کا، منکرن لکل شین، ہر چیز کا تم انکار کر دو۔ یہ مفعول مطلق ہے، تن بارے ہو، کہ تو انکار کرے، اس طرح کے انکار کرتے ہو، ہر شے کا انکار کرتے۔ مصنف کہہ رہے ہیں فذالکا پیشن و عجزن، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ہلکا پن ہے، مومن ایسے ہلکا نہیں ہوتا، ادھر سے بات سنی ادھر سے نکال دی، ادھر سے سنی اس پہ یقین کر لیا، ہلکا پن یہی ہوتا ہے نا، یعنی اس کو دلیل سے نہیں مانا آپ نے، اب عقل ہی نہیں ہے، اس قدر آپ ہلکے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ ہلکا پن ہے اور یہ عاجزی اور ناتوانی ہے کہ آپ جان ہی نہیں سکے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔
ولیس الخرق ہو، اب یہ خرق کے کئی معنی ہیں، عام معمول سے ہٹ کر بھی ہونا، نرمی کی ضد سختی بھی ہے، تو جو بھی معنی لیں وہ ٹھیک بنے گا، البتہ ولیس الخرق ہو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عام خلاف معمول، کہ یہ جو ہے فی تکذیب کا تیرا تصدیق کرنا کیا ہے نہ ہو، مصنف کہہ رہے ہیں ولیس الخرق فی تکذیب کا، تیرا اس چیز کو کسی بھی چیز جو پتہ لگے کہ یہ عادی امور میں سے ہے، غریبہ امور غریبہ میں سے ہے، تو تیرا اس چیز کو جھٹلا دینا، انکار کر دینا، اس میں تیرا یہ جو خلاف معمول عادت ہے، یہ تیری سختی ہے اس چیز میں، ما لم، وہ چیز لم یستبن لکا، جو تیرے لیے واضح اور روشنی، بانا واضح اور روشن ہونا، جو چیز تیرے لیے واضح نہیں ہوئی بعد و ابھی تک، کیا چیز اس کی واضح نہیں ہوئی، جلیتہ، یہ جلیت ہو، یستبن جلیت ہو، ماں کی طرف یہ ضمیر جاری ہے ہاں کی، وہ چیز جس کا جلی ہونا، واضح ہونا ابھی تیرے لیے روشن نہیں ہوا، تو اس کی تکذیب کرنے میں تیری یہ جو سختی کرنا کیا ہے، دون الخرق فی تصدیق کا، بغیر یہ نہ ہو، تیری سختی نہ ہو فی تصدیق کا، ایسی چیز کی تصدیق کرنے میں تو سخت نہ بن، جس کی تیرے لیے ابھی تک واضح، تیری طرح ایک چیز ہے اس کی حقیقت تجھے واضح ہی نہیں ہوئی، اور تو جو ہے اس کی جھٹلانے میں تو بڑی آگے آگے پیش ہو رہا ہے، سختی سے پیش آ رہا ہے، ابھی تک واضح روشن نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ تیرے تو تصدیق میں اب تو پکا نہ ہو جا۔ ودون الخرق کے فی تصدیق کا، بے ما کب تک، بے ما لم تقم، جب تک کہ قائم نہ ہو جائے، بینا یدے کا، جب تک کہ تیرے سامنے، بینا یدے ہوتا سامنے، کیا چیز نہ قائم ہو جائے، بینتہ، استقیم کا فائل، لم تقم بین یدے کا بینتہ، جب تک کہ ماں کی ضمیر، یہ ہو کی ضمیر اس ماں کی طرف جا رہی ہے، وہ چیز جس کے دلیل بین، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ من یہلک ہلاک من ان بینہ، من یا حیا ان بینہ، تم میں سے جو ہلاک ہو تو وہ دلیل کے ساتھ، یعنی شکست کھائے، تم میں سے جو حیات پائے یعنی جیتے کامیاب ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ، بین میں نے دلیل، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جب تک قائم نہ ہو جائے تیرے لیے دلیل، قائم نہ ہو جائے تیرے سامنے، اس وقت تک تو جھٹلا نہیں، بلکہ کیا کر، بل علیہ کا، پر تیرے لیے کیا لازم ہے، الاعتصام بحبل التوقف، تو یہ توقف جو ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹھہرنا، رک جانا، اور یہ بھی قرآن میں آیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو یعنی اعتصام تھامنا، واعتصموا تم لوگ تھامے رکھو، بے حبل اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی، تو وہ کہتا ہے یہاں پہ حبل توقف یعنی اپنے توقف، ٹھہرنے کی رسی کو تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس کو تھام کے رکھ، وہاں پہ رک جا، جیسا کہ احادیث میں ایک باب ہے کہ آپ کو احادیث میں قرآن میں ایک چیز نہیں ملتی کہ کوئی ایسا امر سامنے آ جاتا ہے تو آپ ٹھہر جائیں، کیونکہ آپ جانتے نہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو مصنف بھی اسی بات یہی کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ حقائق ہیں، ایک چیز کی آپ کے پاس دلیل نہیں پہنچی، اگر ہونے کی نہیں پہنچی تو نہ ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، آپ توقف، ٹھہراؤ کی رسی کو تیرے لیے یہ ہے کہ تو تھام کے رکھو آپ، وَإِنْ أَزْعَجَكَ، اور اگر تجھے کھینچے اکھاڑے، استنکارو، اگر تجھے یہ جو انکار کی چاہت ہے تیرے اندر، چاہتا ہے کہ تو انکار کرے، یہ انکار تجھے کھینچ کے نہ لے جائے، ما یعاؤ، وہ چیز جو تجھ تک، جس کا سننا تجھ تک پہنچا ہے، یعاؤ پہنچنا، یا جو جس کو تو پائے، سمعو کا تیرا سننا، تو نے کوئی بات کہیں سے سنی ہے تو اس بات وہ تجھ تک پہنچی ہے، یعنی تو نے اس بات کو پا لیا ہے، تو تیرا انکار تجھے کھینچ رہا ہے کہ تو اس کا انکار کر دو، میں نے ایک بات سنی، میری عادت ہے میں ویسے نہیں مانتا، تو انکار کر دے بابا، انکار اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس اس کے نہ ہونے کی بھی دلیل ہو، تو کوئی بات جو آپ تک پہنچے، آپ نے اس کو سنی ہے اور تیرا انکار تجھے کھینچ کے نہ لے جائے، اس وقت تک نہ کر اس طرح، ما لم تبرہن، جب تک کہ برہانی نہ ہو جائے،
माँ की तरफ जा रही, इस्तहाला तो उस शय जो आपने बात सुनी है उसका महाल होना लका तेरे लिए बुरहानी ना हो जाए, उस पर तुझे बुरहान ना पेश कर दिया जाए। अब बुरहान भी देखें कुरान में आया है कि ए नबी आप इन लोगों से कह दे, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तो ये बुरहान भी वही कुरान से है। मुसन्निफ कह रहा है कि जब तक मालम तो बहन, जब तक उसके महाल होने का बुरहान तेरे लिए पेश ना कर दिया जाए, तो जो बात तूने सुनी है या जो बात तुझ तक पहुंची है, तेरा इनकार करना तुझे खींच के ना ले जाए कि तू इनकार कर दे, क्योंकि अभी बुरहान ही नहीं आया। तो ये वाज़ेह है कि इंसान को इनकार इस तरह नहीं करना चाहिए। इकरार करना है या इनकार करना है, उसके लिए दलील कुरान ने भी बता दी है। जो हयात पाए वो भी बुरहान से, जो हलाक हो वो भी बुरहान से। बस सवाबो लका तेरे लिए, अब कहता है हक क्या है, हक व हकीकत क्या है, सही बात क्या है तेरे लिए कि अन तो सर कि तू छोड़ दे अमसाला जाले का, इन इस तरह की मिसालों को तू छोड़ दे। जो बातें आप तक पहुंची हैं कि उरफा से ये करामतें ज़ाहिर होती हैं, उरफा को ये इल्म मिल जाता है, वो कई लोगों का हाल जान लेते हैं, ये गैबी बातें, वो कहता है इस तरह की बातें तेरे लिए ये है कि तू छोड़ दे। इस तरह की जो बातें हैं इनको कहाँ पर छोड़ दे, इला बुक़अतिल इम्कान, तू इसको इम्कान की वादी में छोड़ दे, यानी इम्कान में इस बात को रख। और इम्कान वो होती है कि ये दरमियान में होती है, इधर इकरार इधर इनकार। जहां से तुझे जब तक दलील ना पहुंच जाए, अगर इकरार की तरफ दलील पहुंचेगी तो इकरार कर लेना, अगर उसके इनकार होने पर दलील आ जाए तो तब इनकार कर देना। अभी तेरे लिए बुरहान ही नहीं पेश हुआ दोनों की तरफ से, इनकार और इकरार की तरफ से, तो फिर अपने आप को इन बातों में छोड़ दे, तू बुकतुल इम्कान, उन बातों को इम्कान में वादी में रख, उन पे अभी इम्कानी जेहत लगा, हुक्म लगा। कब तक, मालम यजदिक अनहा काइमुल बुरहान है, जब तक कि बुरहान का जो कायम होना है वो इन बातों से तुझे हटा ना दे। वो जो मिसालें जो बातें आप तक पहुंची हैं उन पर बुरहान जब तक आकर उस बात को, वो जो पर्दा है इम्कान का, उसको हटा ना दे, तो तब तक इम्कान में उस बात को रख। वालम, अब मुसन्निफ कह रहा है कि आप जाने, ये यकीन रखें, इल्म रखें कि अन्ना फित तबीयत अजाएबा, ठीक है, ये खबर मुकद्दम है कि अजायब हैं इस आलम तबीयत में। यहाँ पे फिर तबीयत से मुराद कि आलम तबीयत है, आलम तबीयत है, इस तबीई आलम में अजायब होते हैं, ऐसे अमूर होते हैं जो आम बंदा नहीं कर सकता। वलिल का एक बात ये हो गई, वलिल कवल आलिया, और जो बुलंद कुव्वतें होती हैं, और वो बुलंद कुव्वतें क्या होती हैं, इनफ़ालिया। इसी तरह वल कुव्वत साफिला, जो निचली कुव्वतें हैं वो मुनफ़इल होती हैं, ऊपर वाली असर डालती हैं, नीचे वाली मुनफ़इल उसको असर को कबूल करती हैं। जैसे अफलाकी कुव्वतें हैं, वो हरकत कर इधर की से उस पर कोई असर नहीं होता, यहाँ जो मर्जी होता रहे आलम मादा में, अफलाक पर असर नहीं होगा, लेकिन अफलाक की हरकत का इस आलम पर असर है। ये साबित शुदा अम्र है, आप माहिर फल्कियात से आप जान सकते हैं। तो कह रहे हैं चाहे बुलंद कुव्वतें हों वो इनफ़ाली असर डालने वाली, जो साफिल निचली कुव्वतें हैं इस आलम में, नफूस में जो कुव्वतें हैं वो क्या हैं, वो मुनफ़इल होती हैं, असर को कबूल करती हैं। तो क्या कहती हैं, इन दोनों में, इन कुव्वतों और इन कुव्वतों के लिए क्या है, इज्तिमाआतिन, इनके लिए एक इकट्ठा होना, इज्तिमा है, यानी उसका इसके साथ जब मुनासबत पैदा हो जाती है इसको इज्तिमा कह रहे हैं। जब ये इज्तिमा होते हैं अला गराइबा, तो इनमें अजीब व गरीब हालात ज़ाहिर होते हैं इस दुनिया में। कब, जब वो ऊपर वाली कुव्वतों में और नफूस साफिला में जब एक मुनासबत, यही बात ऊपर की थी कि एक मुनासबत पैदा हो जाती है, ये मुनासबत पैदा हो जाती है, तो ऐसे अमूरे गरीबा ज़ाहिर होते हैं। तो इसलिए मुसन्निफ कह रहे हैं कि इसको इम्कान के दर्जे पर रखें जब तक कि दलील और बुरहान ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल